بیگم کھلوتی ہوگی جنرل میں کہا اس جنت دا فائدہ کی سر جنت ہی نہیں گل ہوئی سر, ہاں میدان حشر دی, میدان حشر جدو قبراں جو نکل کے اجے محشر جتوں جاؤ گے, ہاں جی کہندے نے میدان عرفات ہی ہونا جی, ارے ادھر جاؤ تے اگے جے بیگم صاحبہ ہی حساب لین کھڑے ہو. اچھا حساب لینے کھلو جان جے مطلب اللہ تعالیٰ دا کی پتہ ہے کہ کس روپ چ وہ کہندے نا, میں بندیا سرکار دی حدیث قدسی شاید کہ اللہ بندے نو کہے گا کہ یار میں تیرے گھر کھانا تو مینوں کھانا نہیں کھوایا, جڑا بن بلایا مہمان سی میں, ٹھیک ہے, تو میری تیمارداری کرن نہیں آیا, میں ہمسایا تیرا سا, میں بیمار سا. ہاں ہاں, تو اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس دن بندے نے سمجھے کہ شاید ادھر تخت لگا ہوا ہے, اللہ کو اللہ کی طرف آگے جانا ہے, نیچرلی روحوں نے ادھر کو جانا ہے. آگے سے اگر ہر بندے کو وہاں اپنی بیوی کا چہرہ نظر آئے آگے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سر سر اتنا ڈرا کیوں رہے ہو ڈاکٹر صاحب کو دادا وہ اگے جا تو تھوڑی مہربانی ہو, آپ تو وہ ڈاکٹر صاحب کر دیا نے کی کر دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ میں شہدا کے بغیر نہیں رہ سکتا, شہدا میری جان ہے, جند ہے. یہ دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب, آخر کی گل سر دیکھو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ماشاءاللہ آپ کو ادھر آگے بھی آپ کی مسز جو ہیں وہ ریسیو کرے وہاں پہ, مطلب آگے عرش پہ وہی نظر آئیں. دیکھیں ہماری معراج تو بیوی سے شروع ہو گئی, بیوی پہ ختم ہونی ہے نا. سر دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ گل, میں تو اگے سر تھوڑی مہربانی سر کچھ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہو رہی ہے احتیاطاً, کہ جس طرح سرکار نے ذکر کیا کہ بیوی کے بارے میں پہلا سوال ہے, یعنی بیوی سے جو فیل ہو گیا, پھنس گیا, شروع میں ہی بیوی نے کہہ دیا اس نے میرے پہ اتنے ظلم کیے ہیں, اس کی نیکیاں ذرا ادھر میرے حوالے کریں, باقیوں کو دینے کو تو بچنا ہی کچھ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ادھر نہیں آپ بیوی کا پورا کر سکتے, ادھر تو ویسے ہی ڈنڈا اگلے کے ہاتھ میں ہوگا. سر طارق جویل صاحب کا ایک تھوڑے کہ آپ کو پتا ہے مجمع میں بیٹھے کہ جی یہ آپ سے پہلا سوال وہاں کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ سے کیا سوال کریں گے, تو مجمع یقیناً کئیوں نے کوئی گل کیتی ہوئی ہے, وہ ساڑھے تک آواز نہیں آئی. تو طارق جویل صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ آپ نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا. لو جی وہ دن اج دن لتاں کم دی پر دیاں نے, تو انہوں نے قدمے چ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ معافی ترافی اتھے کر لئیے. طارق جمیل صاحب نے سرکار کی حدیث ہی بتائی نا, ٹھیک ہے سر پہلے اسی تو سنیا سی کہ پہلے پوچھے جی تسی نماز پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں, اللہ تہاڈا کیڑا ہے. نہیں یہ وہ قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا رب کون ہے, اچھا آپ کا رسول کون ہے, آپ کون ہیں, ٹھیک ہے. یہ سنی ہے باتیں میں نے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سرکار کی حدیث ہے کہ آخر میں جب وہ غشی کے عالم میں تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا یار بیویوں کا دھیان, کاکیوں کا دھیان, کاکیوں کا پہلا سوال ہونا ہے. پیپر تو آؤٹ کر دیا انہوں نے, کمپلسری کویسچن تو بتا دیا انہوں نے. جی ٹھیک ہے. میں اس کو ویسے ایک اگر آپ اسے ویژولائز کریں, میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل روپ اپنا تو جنت میں جا کے, جنتیوں کا ہی وہ حق ہے نا کہ اللہ کی اصل چہرہ دیکھیں گے, اللہ کا مطلب اللہ کے جو بھی شان ہے اس کی مرضی ہے, جو جلوہ افروز ہوگا یا دیدار کرائے گا جو بھی اس کا ہے. لیکن اس سے پہلے جو حساب کتاب ہو رہا ہے, اللہ میاں نے کوئی پردے شردے میں تو رہنا نا, ابھی دوستیوں کو تو نہیں نا اس نے جلوہ اپنا دکھانا یا کچھ. بالکل صحیح, یہ پتہ نہیں مجھے یہی سمجھ آئی ہے, اگر انہیں بھی دکھا دینا تو کوئی بات نہیں, پھر تو اللہ ہی ہو. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اب اپنے آپ کو اگر کیموفلاج کرنا ہے, ادھر بھی تو وہ ادھر بھی کہیں چھپے ہی ہوئے ہیں نا, پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں کس روپ میں. تو وہاں اگر اللہ میاں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن بناتے ہیں کہ جس کا ہم نے حساب دینا ہے وہی ادھر آگے کھڑے ہو, مطلب بیوی کی شکل میں آگے جناب عرش پہ یا جو بھی وہ سیٹ لگی ہوگی, یا کہہ لیں کہ جج صاحب کی کرسی لگی ہوگی, جو بھی ہے, اس پہ اگر ہر بندے کو نظر اپنی بیوی آئے, ٹھیک ہے, کہنے کو ایک ہی چہرہ ہوگا لیکن ہر ایک کو اپنی اپنی بیوی کی طرح کا نظر آ رہا ہوگا, اللہ بھی کہ تو مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جس سپیڈ سے بندہ بھاگا جا رہا ہوگا, میرا خیال ہے اس سے ٹرپل سپیڈ پہ واپس جائے گا. چل بیگم کار چلیے, بیگم جو ہے وہ تو اسے بڑا حوصلہ ہو گیا ہے کہ کم از کم اتنے کرسی تے لبے گی. واہ,
ٹھیک ہے. اور اس لیے کہا ہے کہ بیویوں کو حساب دینا پڑ جانا ہے, اس لیے ادھر ہی دے دیا کریں, بنا کے رکھے نا. سر ہوتے بابا جی بہت کچھ کہہ گئے سنتے ہوتے ویسے ہی اسی تابعداری کر لیتی ہے. دیکھیں نا, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں تو آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں. طارق جمیل صاحب نے یہی بات سمجھائی ہے. ایگزیکٹلی جی. کسی کے پاس نئی بات ہے نہیں, باتیں تو پرانی ہیں, لیکن انسان مانتا نہیں ہے, عمل نہیں کرتا. اور بابا جی نے تو سر ڈاکٹر صاحب اس کی جو کاکیوں کے بارے میں جس طرح بابا جی کا مشن تھا, وہ تو کبھی میں نے تو سنا نہیں کسی سے, اتنی ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس طرح نہیں سنی تھی. جو عزت انہوں نے دیا ان کو, اور جو ان کا وقت لوگوں کو سمجھائی ہے, خاوندوں کو یا لوگوں کو, کہ واقعی اس کے بعد تو بہت زبردست چینج ہے. دیکھیں نا, مظلوم طبقہ تو خواتین میں زیادہ ہے. ہاں جی یقیناً. پھر ظاہری بات ہے, مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے, خامند کو فضیلت دی ہے, وہ ڈومینیٹنگ رول میں ہوتا ہے میجورٹی موسٹ آف دا کیسز میں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جب آپ کو کوئی بھی سیٹ یا کوئی طاقت دے دی جاتی ہے, چانسز ہیں کہ آپ سے زیادتی ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں اگر آپ کو خوف خدا رہے, احساس خدا, خوف کی جگہ احساس کرنے, اللہ کی حیا رہے کہ یار یہ سیٹ بھی کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ نے اگر مجھے فضیلت دے دی ہے, میں خامند بن گیا ہوں, میں کما کے لا رہا ہوں 4 پیسے, میرے تھرو اگر آ رہے ہیں, یار یہ تو بس اللہ نے مجھے چلو دے دی ہے تو 100 بسم اللہ, لیکن اللہ واپس بھی لے سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسے. اور یہ نہ ہو کسی بیوی کا زندگی میں میں محتاج ہو جاؤں, خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ میں 4 روپے پہ پڑ جاؤں, بزنس میرا ٹھپ ہو جائے, اور یہ بیچاری باہر کہیں نوکری کر کے 4 پیسے کما کے بھی مجھے لا کے کھلائے, اور مرد والی ڈیوٹی بھی کرے, عورت والی, اور میں اس کا چہرہ دیکھتا رہوں. اور کئی مرد حضرات کو یہاں میں نے اس حالت میں دیکھا بھی ہے کئیوں کو. ٹھیک ہے. کہ وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا بیماری ہے, ایسی علت آ گئی کہ وہ پھر بالکل مجبور ہو گئے, اور اسی بیوی نے بڑی وفا شاری سے وہ نبھایا, رول ڈبل نبھایا. اور کئی لوگوں کو میں نے اس چیز کا اعتراف کرتے وہ روتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا دین نہیں دے سکتا, مجھے اندازہ نہیں ہے, میں نے تو اس کے ساتھ ایسے سلوک کیا, ویسے سلوک کیا, لیکن اس شیر کی بچی نے میرے ساتھ جو ہے نا ایسی جگہ کھڑی رہی ہے, مجھے چھوڑ کے چلی جائے تو کیا ہے, یا میرے سے بدتمیزی کرے, یا روزانہ جتائے, یا بے ایمانی بھی کر لے, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن اس نے مجھے سمجھ گیا تھوڑی گل. کہ تھوڑی بیگم جی اگے بیٹھی ہوئی تھی, پھر ہن تنہائی گل کرا گے باقی. سر یہ تنہائی چ سوچنا ہے سر, تو سوچ رہی جی یہ سینیریو ہوئے کہ تسی قبر چوں نکل کے دوڑے جا رہے ہو, کلیاں بہ کے مشورہ کر لیں گے کدے نال, مینوں تے اپنا مسئلہ پیا ہے. میری بھی بیگم اتنے ہی اگے بیٹھی ہوئے گی, ادھر آنا بچے, بڑی کاکیاں رکھی ہوئی تھی تم نے, میں ان میں نہیں تھا تو میں مجھ میں نہیں تھا. کس اللہ کی تلاش تھی؟ اللہ ایک ہی ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے. ان میں کوئی زیادہ گرم جوشی سے ملتے تھے, میں کہاں تھا؟ تم نے مجھے تلاشا, کیوں اتنا تلاشا جب میں مل گیا تھا. دیکھو نا یہ کتوں کتوں صاحب دیاں گے, حساب دینا پیا تو سب نو پتہ لگ جائے گا. سر یہ تے معافی والا کام ہوئے گا. میرا تو ذاتی یہی خیال ہے کہ میں تے اللہ نو کنی دفعہ گیا کہ غالب صاحب نے جو کیا میں انہوں نے ایگری کرنا. وہ کی جی غالب چاچا غالب جڑا نا وہ ایک عجیب گنڈا بدماش جیا فقیر ہویا. وہ کہتا ہے کہ فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے ناحق. کہتے اے فرشتے لکھتے پہ نے جڑے, انہاں دے اوتے ساڈی پکڑ ہو جائے گی. آدمی ہمارا بھی کوئی دمے تحریر موجود تھا. کہندے جدوں یہ لکھدے پے سن ساڈا بھی کوئی گواہ ایسی اتنے بندہ, ساڈی پارٹی چ کوئی بندہ ایسی, ٹھیک ہے جدوں ساڈا بندہ ہی اتنے کو نہیں اپنے کو لکھی جا رہے ہیں. یہ کی گل ہوئی؟ وہ انڈیا دا نا, وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تھوڑا ہے گا کہ ایویں پرچہ کٹ دیو تے ڈویگو چ پاؤ تے ٹن دیو. اللہ دی عدالت تے جو گل تے کرن گے یا اللہ میاں یہ کی گل ہی ہے, جو بھی ہے نا لکھ دیتا ہے سانو بولن بھی نہیں دیتا, تے ساڈا بندہ بھی اتنے نہیں گا. جیو فینسنگ ہر جگہ تو نہیں نا چلنی. ہاں یہ بھی گل صحیح سر, بالکل صحیح, بہت مہربانی سر. تو یہ غالب صاحب نے ادو گل کی تھی, وہ کہنے فرشتوں کے لکھے پہ پکڑے جائیں گے ناحق.
آدمی ہمارا کوئی دم تحریر موجود بھی تھا. سادی جی بیچارے دی دلیل ہے اللہ میاں نے کہ یا اللہ کوئی ساڑا بندہ ایسی ہوتے. لیکن جی اگے بیگم ہوئی تو انہیں کہہ رہا ہے کہ بچے میرا بندہ بندے ادھر ذرا بات کر. تو ادھر بتاتا تو تھا کہ میں اس کا بندہ ہوں, یہ میری بڈی ہے, لیکن تجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں اتنی بڈی ہوں کہ سب سے بڈی روح ہوں. اوتھے بیویاں ساریاں نے کہنا ہماری عمر بہت زیادہ ہے, اوتھے نا سب نے کہنا ساڑی عمر ہاں پتہ لگا ہے کون ہاں میں. یہ ادھر جو عمر نہیں بتاتی ہیں بھی چھپاتی ہیں نا اپنے آپ. بڈی سر پھر تسی جنت چ خام خواہ بڑی جا رہے ہو. یہ جنت سے بہت پہلے کی کہانی ہے سر. یہ قبر سے نکلتے ساتھ قبر سے نکلتے ساتھ تھانے پیش ہونا ہے. وہاں آگے ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے, اسٹیشن ہاؤس آفیسر, ٹھیک ہے, کئی طریقے نہ سمجھا رہا تھا میں. اور اتنے حساب سفارش کی نہیں کراؤ گے اینا دی امی دی کہ اپنی امی دی. میرا مقصد بابا جی نہیں ان کے سر ہوتے آخر بابا جی اپنی بیگم اگے پیش ہوئے تھوڑا پلا جی 9ویں محرم ہے وہ بھی پھر دو دے اگے ڈاکٹر صاحب دو دے اگے پھر پیش ہون گے. وہ اسے واسطے بھائی میں تو یہی کہنا کہ ایک نہیں مانتے اتنے دو جی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پردہ ہے نا. اچھا میں نے تو کہا کہ میری بیگم تو یہی کہنا ہے کہ جب اللہ تھا ہی ایک اور تمہیں میں مل گیا تھا, تم نے مجھے پہچانا نہیں, تم مجھے جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے. اللہ اللہ اج راتی نیندر تے نہیں آنی ڈاکٹر صاحب سانو خدا پریشانی ہوئے. اج راتی مینوں قبر چ نہیں آنی. میں جو اندی گل سوچی ہے میں یہی سوچنا کہ قبر چ بھی نہیں نیند آنی. یہی سوچ کے پیش کتنے ہونا ہے. باپ رے باپ, اگلی منزل تو بڑی مشکل ہوگی ڈاکٹر جی, بہت مشکل. سر یہ جہاں پہ حساب دینے کی بات آتی ہے نا تو